ہم نے کل پڑھا تھا میرات الاسرار سے رجال اللہ کے بارے میں، یعنی دا مین آف گاڈ، یعنی مردان خدا، یعنی قطب وغیرہ۔ اب ہم پڑھیں گے کہ یہ رجال اللہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، دا مین آف گاڈ اور مردان یعنی قطب وغیرہ۔ اب ہم پڑھیں گے کہ یہ رجال اللہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، دا مین آف گاڈ اور مردان خدا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے گروپس میں بانٹا ہے اور یہ کتنے طریقے ہو، تو یہاں پر بتایا کہ اقسام رجال اللہ، یعنی رجال اللہ کی قسمیں، دا ٹائپس آف رجال اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر المعانی میں لکھا ہے، بحر المعانی میں لکھا ہے کہ رجال اللہ کی جو پہلی قسم ہے، فرسٹ ٹائپ آف رجال اللہ از قطب الاقطاب۔ پہلی قسم یا فرسٹ کیٹیگری آف رجال اللہ از قطب الاقطاب، یعنی تمام قطبوں کا قطب۔ تو فرسٹ ٹائپ آف رجال اللہ از قطب الاقطاب، پہلی قسم قطب الاقطاب۔ دوسری ہے غوث، دوسرا جو ٹائپ ہے رجال اللہ کا وہ ہے غوث۔ اور تیسرا جو ٹائپ ہے یا تیسرا قسم جو ہے رجال اللہ کا وہ ہے امامہ یا امامہ، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو ٹائپ ہے یا چوتھی قسم جو ہے رجال اللہ کی وہ ہے اوتاد، اوتاد۔ اور پانچواں جو ٹائپ ہے رجال اللہ کا، یہ پانچویں قسم جو ہے رجال اللہ کی وہ ہے ابدال، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی جو قسم ہے رجال اللہ کی، یعنی سکس ٹائپ آف رجال اللہ کو اخیار کہتے ہیں۔ اور ساتویں جو ٹائپ ہے رجال اللہ کی، یعنی دا مین آف گاڈ کی جو ساتویں قسم ہے، ساتویں ٹائپ وہ ہے ابرار۔ اور آٹھویں جو ٹائپ ہے رجال اللہ کی، یعنی آٹھویں قسم رجال اللہ کی، دا ایٹ ٹائپ آف رجال اللہ کالڈ نقبہ۔ اور نویں جو قسم ہے رجال اللہ کی، یعنی دا نائن ٹائپ آف رجال اللہ از کالڈ نجبہ۔ اور دسویں جو ٹائپ ہے رجال اللہ کی، دسویں قسم جو ہے رجال اللہ کی، ٹینتھ ٹائپ آف رجال اللہ از کالڈ امدا۔ اور 11ویں جو ٹائپ ہے رجال اللہ کی، 11ویں جو قسم ہے رجال اللہ کی، دا مین آف گاڈ رجال اللہ، جو 11 ٹائپ آف رجال اللہ کالڈ مختومان۔ اور دا 12 ٹائپس آف رجال اللہ از کالڈ مفرودان یا مفردان۔ یہ ہے 12ویں قسم۔ 12 قسمیں کیوں ہوئی؟ There are 12 types of رجال اللہ۔ Why؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 ہی ٹائپس میں کیوں رکھا، 12 قسموں میں کیوں رکھا، 12 درجات میں اللہ نے ان کو کیوں رکھا؟ بیکاز آف 12 امامی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد 12 امام ہوں گے، اور ہر رجال اللہ کسی نہ کسی امام کے قدم پہ ہوگا، اس لیے 12 ٹائپ۔ اب آئیے، اے محبوب، قطب عالم سارے جہان اور سارے زمانے میں ایک ہوتا ہے۔ قطب عالم جو ہے وہ سارے جہان یعنی 18,000 عالم۔ اب آپ فرما رہے ہیں اپنے مرید کو کہ اے محبوب، قطب عالم سارے جہان اور سارے زمانے میں ایک ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت یعنی عالم سفلی اور عالم علوی کے تمام موجودات مخلوق قلب عالم کے وجود سے قائم ہوتے ہیں۔ اے محبوب،
قطب عالم سارے جہاں اور سارے زمانے میں ایک ہوتا ہے. دا قطب عالم is only person in 18,000 world and each and every زمانہ. ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں. آگے سنیے. اور دنیا اور آخرت یعنی عالم سفلی یعنی دنیا اور عالم علوی یعنی آسمان کے تمام موجودات جو کچھ ہے زمین اور آسمان جو کچھ بھی موجود ہے یعنی سبھی خلق ہے کریشن ہے. تمام موجودات یعنی خلق یعنی کریشن قطب عالم کے وجود سے قائم ہوتے ہیں. قطب عالم ہر زمانے میں سارے جہانوں میں ایک ہوتا ہے اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس کے وجود کی وجہ سے موجود ہوتا ہے. اس لیے وہ عرش سے لے کے تحت الثری تک کا مالک ہوتا ہے. اگر قطب عالم نہ ہو تو آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی عالم ہیں وہ سب ناپید ہو جائیں ختم ہو جائیں. وہ صرف اسی کی وجہ سے موجود رہتے. قطب عالم ہر زمانے میں سارے جہانوں میں ایک ہوتا ہے اور تمام زمین اور آسمان یعنی جتنے بھی عالم ہیں جتنی بھی کریشن ہے وہ کریشن جو قائم رہتی ہے وہ قطب عالم کے وجود کی وجہ سے ایگزسٹنس کی وجہ سے باقی رہتی ہے. قطب عالم کی ایگزسٹنس کی اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی باقی نہیں رہے. وہ جو قیامت آئے گی اس کی وجہ یہی ہو کہ ساری ولایت سارے رجال اللہ ساری قطبیت جا کے مہدی علیہ السلام میں ضم ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ واپس مہدی علیہ السلام کو بلا لے گا تو کوئی قطب دنیا میں باقی نہیں رہے تب قیامت نہ ہو. اب یہ فرما رہا ہے محبوب قطب عالم سارے جہان اور سارے زمانے میں ایک ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت یعنی عالم سفلی اور عالم علوی کے تمام موجودات یعنی کریشن قطب عالم کے وجود سے قائم رہتے ہیں یعنی ایگزسٹنس قطب عالم کے ایگزسٹنس کی وجہ سے قائم رہتے ہیں. اور 12 اقطاب اور ہیں. اب قطب عالم کے علاوہ 12 قطب اور ہیں. قطب عالم کے علاوہ 12 قطب اور قطب عالم کے علاوہ اور 12 قطب ہیں. ایکسپٹ قطب عالم there are 12 more قطب. 12 قطب اور ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے آگے آئے گا. جاننا چاہیے کہ قطب عالم کو جو فیض ملتا ہے وہ براہ راست اللہ سے ملتا ہے. قطب عالم کو جو فیض ملتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے ڈائریکٹ. جاننا چاہیے کہ قطب عالم کو جو فیض براہ راست حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے. قطب عالم کو قطب کبریٰ اور قطب ارشاد اور قطب اقطاب قطب الاقطاب و قطب مدار بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں. کیونکہ موجودات یعنی کریشن عالم سفلی و علوی کا وجود ان کے وجود کی برکت سے ہوتا ہے. جتنی بھی کریشن ہے اس کا وجود ایگزسٹنس یہ قطب الاقطاب کے ایگزسٹنس سے ہی ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ عرش سے لے کے تحت الثری کا مالک ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے. اب آگئی بات سمجھ میں. چلیے دوستو اب جو یہ قطب مدار ہوتا ہے یا قطب اقطاب یا قطب ارشاد یا قطب کبریٰ جو بھی آپ کہہ لو یہ جو قطب اقطاب یا قطب مدار ہوتا ہے اس کے 2 وزیر ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ 2 وزیر یعنی پرائم منسٹر یا منسٹر چیف منسٹر. ہاں 2 وزیر ہوتے ٹھیک ہے نا. اس کے 2 وزیر ہوتے جن کو حضرت محی الدین عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکی میں امامان کے نام سے موسوم کیا ہے. یعنی ان کو امامان کہتے ہیں. ایک ان کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوتا ہے قطب الاقطاب کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے بائیں یعنی لیفٹ ہینڈ کی طرف. جو دائیں طرف ہوتا ہے اس کا نام عبد الملک ہے.
جو قطب الاقطاب کے دائیں طرف کا وزیر ہوتا ہے اس کا نام عبد الملک ہے آسمانوں میں. زمین میں کوئی بھی نام ہو سکتا ہے, آسمانوں میں اس کا نام عبد الملک ہے. اور جو بائیں طرف والا آتا ہے اس کا نام عبد الرب ہے. ٹھیک ہے, اس کو اللہ کیا عبد الرب کہتے ہیں. دائیں طرف والا وزیر جس کا نام عبد الملک ہے قطب مدار کی روح سے فیض حاصل کرتا ہے. جو دائیں طرف والا رائٹ سائڈ والا قطب اقطاب کا جو یا قطب مدار کا جو وزیر ہے وہ کیا کرتا ہے, قطب مدار یا قطب اقطاب کی روح سے فیض کرتا ہے اور عالم علوی پر تقسیم کرتا ہے. جو قطب الاقطاب سے جو فیض حاصل کرتا ہے وہ عالم سفلی میں نہیں بانٹتا ہے, عالم علوی میں بانٹتا ہے لے جا کر وہ فیض. تو قطب مدار یا قطب اقطاب کا جو عبد الملک ہے دائیں جانب والا, یہ جو قطب ہے یہ قطب الاقطاب کی روح سے فیض حاصل کرتا ہے اور عالم علوی میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, یعنی آسمانی عالم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے وہ فیض. وہ عالم علوی میں یعنی آسمانی عالم میں فیض بانٹتا ہے. اور بائیں طرف والا وزیر جس کا نام عبد الرب ہے قطب مدار کے دل سے فیض حاصل کرتا ہے اور عالم سفلی کو پہنچاتا ہے. جب قطب مدار دنیا سے رحلت کرتا ہے اور عقبہ کو جاتا ہے یعنی انتقال ہو جاتا ہے تو عبد الملک جو دائیں طرف والا وزیر ہوتا ہے اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے. اس کی جگہ گدی پر وہ بیٹھ جاتا ہے جو رائٹ سائڈ والا عبد الرب. اب وہ قطب الاقطاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور قطب مدار کا نام یا قطب الاقطاب کا نام جب وہ قطبیت پر پہنچتا ہے عبداللہ ہو جاتا ہے. یہ جو قطب مدار ہے عبد الملک جو دائیں طرف کا وزیر ہوتا ہے اس کا نام اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے, اور قطب مدار کا نام جب وہ قطبیت پر پہنچتا ہے عبداللہ ہو جاتا ہے. وہ جو قطب الاقطاب تھا اب اس کا نام عبداللہ ہو گیا آسمان میں. ٹھیک ہے, یعنی آسمانوں اور زمینوں میں اسے عبداللہ کہتے ہیں, اللہ کا بندہ. اگرچہ اس کا نام کچھ اور ہو مگر کہا جائے گا عبداللہ. علی الحاظہ قیاس تمام رجال اللہ کا باطن میں اور نام ہوتا ہے. جتنے بھی رجال اللہ ہوتے ہیں ان کا باطن میں الگ نام ہوتا ہے اور ظاہر میں الگ نام ہوتا ہے. اسی لیے چشتی جو ہے اپنے مریدوں کا نام دیا کرتے ہیں جو قیامت کے دن اسی نام سے بلایا جائے. تمام رجال اللہ کا باطن میں اور نام ہوتا ہے اور ظاہر میں اور نام. اسے حق تعالیٰ کے مربی اسم سے معصوم کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بڑائی والا نام ہے اس نام سے اسے معصوم کرتے ہیں. جب دائیں طرف والے وزیر کی جگہ خالی ہوتی, اب دائیں طرف والا آ گیا قطب اقطاب بن گیا, اب تو دائیں سیٹ تو خالی ہو گئی یعنی عبد الملک کی سیٹ خالی ہو گئی. جب دائیں والے کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو بائیں طرف والا وزیر یعنی عبد الرب کو عبد الملک کی جگہ پر مقرر کر دیا جاتا ہے. آ گیا یہ رائٹ سائڈ میں. اب لیفٹ میں کون آئے گا؟ اب سنو. اور بدلہ یعنی جمع ابدال میں سے مدار بن جاتا ہے. عبد الرب عبد المالک ہو جاتا ہے اور ابدال مذکور عبد الرب کی جگہ پر آ جاتا ہے. اسی طرح روز قیامت تک ہوتا رہے گا.